أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں سمجھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بھاری ہے مگر خشوع اور خضوع کرنے والوں پر بھاری نہیں. کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون، وہ لوگ ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے. وانہم الیہ راجعون، اور وہ رب کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک بری عادت اس کو منع کیا گیا. بنی اسرائیل میں کیا عادت تھی؟ ان کی عام یہ عادت تھی کہ ان کی کتاب میں جو موجود سچی بات ہوتی تھی ان کو چھپا لیتے تھے، یا اس میں تحریف کرنے لگ جاتے تھے، تغیر اور تبدل کرنے لگ جاتے تھے. تو منع کیا کہ ایسا نہ کرو. اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں بھی آئے، زبور میں بھی آئے، انجیل میں بھی آئے، اور اس طرح یہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بچے کو جانتا ہے، بچہ باپ کے سامنے جوان ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں اتنی واضح ان کی کتابوں میں تھی کہ ذرا بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی. لیکن انہوں نے ان کو بگاڑ دیا، نشانیوں کو رد و بدل کر دیا نشانیوں کو. اسی طرح اور کئی باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہودی اور لے کر آئے ایک عورت کو اور کہا کہ جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا جو تمہاری کتاب کے اندر حکم ہے، تورات میں حکم ہے. کہا اس میں تو نہیں ہے. فرمایا لاؤ. لائے گی تورات اور وہاں اس جگہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا دیکھیں یا نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے جو پہلے یہودی تھے. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا، کہا دیکھو یہاں پر یہ. لہٰذا یہ ان کی عادت تھی کہ یہ حق کو چھپاتے یا باطل کو حق کے ساتھ ملا کر کے بگاڑ کر کے پیش کرتے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بری عادت پر پابندی لگاتے ہوئے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. جو تمہارے اوپر حکم آ گیا اللہ کا، اب اس کو اس کے ساتھ نہ ملاؤ جو تم اپنے پاس سے گھڑ کر بیان کرو.
لہذا باطل کے ساتھ ولا وتکتم الحق، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، جو حق ہے اس کو بیان کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، تم یہ بھی جانتے ہو یہ حق ہے، اس کے باوجود ایسا کرو۔ فرمایا ایسا کرنا غلط ہے اور یہ گناہ ہے، لہذا اس سے بچ جاؤ۔ یہاں انہیں حکم دیا۔ آگے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہاں بنی اسرائیل میں دو جو بیماریاں تھیں ان کا علاج بیان کیا۔ ایک بیماری بنی اسرائیل میں تھی حب جاہ، آج بھی ہمارے ہے، آدمی کسی عہدے پر چلا جائے نا تو بہت کچھ فخر سمجھتا ہے کہ بس میرا یہ دنیاوی عہدہ ہے، اور حب جاہ بس یہ ہے کہ اپنی دولت خرچ کر کے، خوب خرچ کر کے، جی مجھے وزارت مل جائے، میری گاڑی پر جھنڈی لگ جائے، میں سینیٹر بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، سب کچھ لوٹانا جا رہا ہے کس کے لیے؟ جاہ کے لیے، حب جاہ، اور لوگوں کے سامنے اس پر فخر کیا جاتا ہے، مرتبہ اتنا ہے، جی یہ عہدہ ملا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور دوسری بیماری ان میں تھی حب مال، مال کو جمع کرنا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال میں بڑا ہی سخت تھا مال کی محبت میں۔ اور ایک جگہ پر ہے تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال سے محبت کرتے اور جمع کر کے رکھتے۔ تو یہ دو بیماریاں بنی اسرائیل میں تھیں، بڑی سخت۔ تو اللہ نے ان بیماریوں کا علاج کیا بتایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس سے حب جاہ کا علاج ہے۔ کیوں؟ حب جاہ میں کیا ہے؟ آدمی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، بڑے غرور اور تکبر سے ہوتا ہے۔ تو جب نماز میں آ جائے گا، جب یہی پیشانی سامنے اللہ کے سجدے میں ڈال دے گا تو اس کا وہ غرور ختم ہو جائے گا، اس کا تکبر ختم ہو جائے گا، یہ حب جاہ ختم ہو جائے گا۔ جب ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، وہ بھی کھڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ سیکٹری بھی وہیں کھڑا ہے اور اس کا چپراسی بھی وہیں کھڑا ہے مسجد میں نماز میں، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے تو لہٰذا وہ حب جاہ ختم ہو گیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، پھر یہ کیفیت ہو۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کم درجے والا آگے، بڑے درجے والا پیچھے رہ گیا۔ تو نماز کے ذریعے سے اس غرور تکبر کا علاج ہے، حب جاہ کا علاج ہے نماز کے ذریعے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ کے دبے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ نماز کا وقت ہے، بڑے سے بڑا ہے، رہتا رہے پیچھے، نماز اپنی جماعت کھڑی ہو۔ یہ کیا ہے کہ کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا، بس وقت ہو گیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں حب جاہ کہ تم نماز پڑھو تاکہ تمہارا غرور ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، اور وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس سے حب مال ختم۔ جب آدمی زکوٰۃ دے گا تو بخل ختم ہو جائے گا، جب بخل ختم ہو جائے گا تو آدمی کے دل سے مال کی محبت نہیں۔ جب ہی زکوٰۃ ادا کرے گا نکال کر کے، دل پر پتھر رکھ کر کے، اچھا میری زکوٰۃ ہی جو ہے وہ 20 لاکھ بن رہی ہے، اور 20 لاکھ روپیہ جب یہ الگ کرے گا تو اس وقت اس کے دل پر کیا ہوگا؟ تو یہ حب مال کے لیے علاج کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا، اس سے بخل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں فرمایا علاج ہے، جب یہ کرو گے تو تمہارا حب جاہ بھی ختم اور حب مال بھی ختم۔ آگے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے اشارہ کیا گیا کہ تم نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والے، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اتنا ہے کہ فرمایا جماعت تو سنت مؤکدہ، واجب کے قریب چلی جاتی ہے۔ سنتوں میں سب سے زیادہ سنت مؤکدہ فجر کے، فجر کی اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے پھر بھی سنت پڑے گا۔ اگر یہ پتا ہو مجھے کہ میں جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں تو مجھے فجر کی سنت پڑھنی چاہیے، پھر میں جماعت میں شریک ہوں۔ اور اگر مجھے یہ یقین ہو کہ نہیں میں سنتیں پڑھتا رہوں گا، جماعت چلی جائے گی، مجھے سنت چھوڑ دینا چاہیے، نماز میں شامل۔ نماز اتنی زیادہ موقت ہے جماعت، اور فجر کی سنتوں کا یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی رونڈ ڈالیں فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں، اتنا ہے تمام، لیکن جماعت کا اس سے زیادہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جماعت سے وہی کوئی رہتا تھا جس کو جو منافق ہوتا تھا وہ رہتا تھا۔ اور آپ نے ایک دفعہ اتنا فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں
اور اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے اور جاؤں، جو نماز جماعت میں نہیں شریک ہوتے میں ان کے گھروں کو جلاؤں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اتنا اہتمام جماعت کا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آگے حکم دیا، ان سے کہا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ ایک تو اس کا یہ تفسیر ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل میں آیا تو ان کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ان کے رہبا وہ کیا کرتے تھے، آپ کے اوصاف بتاتے، جی آخری نبی آنے والا ہے، یہ اوصاف ہیں، یہ اوصاف ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے آگے بڑھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ خود پیچھے ہٹ گئے اور دوسروں نے ان پر ایمان لایا۔ کہا کہ خود تم کیا کرتے ہو کہ لوگوں کو پہلے کہا تم نے نیکی کا حکم دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ یا یہ بھی ہے کہ خود تو امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، لیکن خود نیکی نہیں کرتے ہو، خود برائی کا ارتکاب کرتے ہو، یہ بہت بری عادت۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم نے کتاب میں تورات میں پڑھ لیا ہے کہ جی جو ہو عمل اس پر کرنا ضروری ہے۔ یہ وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ، وہ خطیب، وہ مقرر ہے کہ جو لوگوں کو تو کہتے رہے، نیکی کا کہتے رہے اور خود اس پر عمل نہیں کیا، خود کہتے رہے اور عمل نہ کرتے رہے، یہ وہ ہیں، ان کو یہ سزا ملے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی یہ آنتیں وغیرہ سب باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور ان کو ایسے اٹھا رہے ہوں گے اور نہیں اٹھا سکیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے۔ لہذا خود اپنے عمل میں بھی ہمیں لانا چاہیے، جو کہے دوسرے کو خود بھی اس پر عمل، نیکی کا حکم دے خود بھی نیکی کرے، برائی سے منع کرے خود بھی برائی سے رکے، لیکن یہ مطلب کبھی نہیں سمجھنا کہ اچھا خود عمل نہیں کر رہا تو نیکی کا حکم نہ دے۔ نیکی کا حکم تو اپنی جگہ پر، اور جب دوسرے کو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا، تو خود اللہ اس کو نیکی کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو ان امور میں، نیکی پر قائم رہنے کے لیے مدد طلب کرو۔ کس کے ساتھ؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھنا نیکی پر۔ صبر کی قسمیں، ایک صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنا، ایک صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور ایک صبر یہ ہے کہ مشکلات پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کرنا، ان کو کہا جاتا ہے صبر۔ تو فرمایا صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ والصلاۃ، اور نماز، جب نماز پڑھے گا ایک آدمی تو نماز جو ایک وسیلہ ہے نا، اس میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز میں بہت ساری عبادتیں ہیں۔ نماز موقوف ہے وضو پر، طہارت یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نماز میں جسم کا چھپانا، ستر، مستقل یہ ایک عبادت ہے۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ قبلہ رخ، یہ بھی ایک عبادت ہے مستقل۔ نماز کے اندر کیا؟ اللہ سے دعائیں کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ فرمایا اس نماز کے ذریعے تم کئی ساری عبادتوں کو حاصل کر سکتے ہو، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے کئی ساری عبادتوں کا۔ لہذا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اس پر صبر اور نماز ان کے ذریعے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آندھی چلتی یا کوئی اور معاملہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کیا چلے جاتے؟ نماز کی طرف چلے جاتے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھتے اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم نماز، اور بعض حضرات نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مراد کیا لیا؟ روزہ لیا، کہ روزہ جب روزہ آدمی رکھے گا تو روزہ رکھنے سے اس کی قوت شہوانیہ ختم ہو جائے گی، اس کی قوت شہوانی ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، جو نکاح کے لوازمات پورے کر سکتا ہے، شادی کے ضروریات پوری کر سکتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کو شادی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو نہیں یہ پورے کر سکتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا فرمایا روزہ رکھ لو۔ روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اغض للبصر،
یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی آدمی عبادت پر جائے گا تو وہ صوم مراد ہو جائے گا، اور صلاۃ سے مراد نماز ہے جو خشوع اور خضوع پیدا کرے گی تو آدمی گویا عبادت پر آ جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز جو ہے یہ بھاری ہے مگر خشوع خضوع کرنے والوں، خشوع خضوع کرنے والا اس کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں، وہ دوڑ کر آتا ہے نماز، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے کبھی کبھی نماز ہی باری اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بحث کرتے کرتے گھنٹے لگ جائیں گے، نماز کی باری آئے گی تو مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ خشوع اور خضوع والوں کے لیے آسان۔ وہ ایسے بھی لوگ گزرے، ایک اللہ والے گزرے، فرمانے لگے اس جنت کا کیا مزہ جس جنت میں نماز نہیں، جنہیں نماز کا روگ لگ گیا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں، نماز کی محبت جن کے دلوں میں آ جائے تو، اور وہ خشوع اور خضوع عاجزی کرنے والے وہ ایسے لوگ ہوں گے، ورنہ ہی بات۔ حضرات صحابہ کرام تو نماز کے ذریعے اللہ سے سب کچھ لیتے تھے۔ فرمایا یہاں تک کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی، ایک باغ پر، حضرت ابو طلحہ کے باغ پر بارش نہیں، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اللہ مسکنی وسک بستانی، اللہ مجھے بھی سیراب کر دے، میرے باغ کو بھی سیراب کر دے۔ فرمایا دیکھا نکلے باہر تو بارش ہو رہی تھی، اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو صرف ان کے باغ ہی کی حدود میں بارش تھی، باہر بارش تھی۔ اللہ سے ایسے مانگا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا پیٹ میں تکلیف ہے۔ فرمایا صلو، نماز پڑھو۔ فرماتے میں اٹھا اور میں نے نماز پڑھی، اور نماز سے جب فارغ ہوا تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ کیفیات ہوتی ہے۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ آدمی نماز کے ساتھ قائم رہے گا تو کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اور آگے فرما دیا کہ یہ کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ خشوع خضوع جب ہوگا کہ جب اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور مجھ سے میرا رب سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، میری زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ لوگ ہیں خاشعین، جو طاعت پر قائم رہنے والے، وہ ہیں کہ جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے قیامت کے دن، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہیں بدلہ ملے گا۔ تو لہٰذا ان کی عبادت میں بھی پھر مزہ اور لطف ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ خشوع اور خضوع والی عبادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک، صلی اللہ تعالی علی خلق محمد وآلہ وسلم۔